نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تعالی ان اولیاؤہ الا المتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کی فرضیت کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد بیان کیا کہ ہم نے کیوں روزہ فرض کیا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا، ایمان والو، یعنی تمہاری قیمت ایمان کی وجہ سے، اس لیے ہم تمہیں خطاب کر رہے ہیں۔ اب ایمان کے بعد انسان پر یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ اللہ کی مان کر چلے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور بڑی شان والے تابعی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو گھٹی دی ہے۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ کس پائے کے آدمی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے والد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدمت میں لے کے آئے تو انہیں کھجور چبا کر ان کے منہ میں تحنیک کی، جس کو تحنیک کہتے ہیں، اور ان کی ساری تربیت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہوئی ہے، کیونکہ ان کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ تھیں۔ جب چھوٹا بچہ پھر وہیں ساتھ لے جاتی تھیں، بلکہ اماں بھی گود میں ان کو کھلایا کرتی تھیں جب یہ رویا کرتے تھے، اور وہ ان کے کام کاج کرتی تھی۔ بڑی شان والے تابعی، بہت بڑے آدمی۔ تو ایک بار ایک جنازے میں شرکت کی انہوں نے، تو اس جنازے میں فرزدق ایک عربی کا بہت اونچا شاعر ہے، یعنی شعر و شاعری میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے فرزدق کی۔ وہ بھی جنازے میں آیا، اس کے وہ عزیز تھا کوئی مرنے والا جو ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ وہ بہت بڑا آدمی تھا، یعنی بادشاہوں کے اور نوابوں کے درباروں میں جانا، ہر آدمی اس کو پروٹوکول دیتا تھا کہ بھئی یہ بڑا اونچے درجے کا آدمی ہے، لیکن اللہ والوں کو کبھی کسی کا خوف کب ہوا ہے۔ تو جب وہ جنازے میں آیا تو فوراً آپ نے اسے فرمایا ما اعددت لہذه الحالہ، اے فرزدق اس حالت کے لیے تو نے کیا تیاری کی؟ کون سوال؟ کیونکہ اس کی بے راہ روی بھی بڑی مشہور تھی، کیونکہ شعر و شاعری کا جو مدار ہوتا ہے عام طور پر دنیا دار شاعروں کا، وہ عشق مشوقی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ان کا سارا جو محور ہوتا ہے وہ حسن فانی ہوتا ہے، یہ شراب ہوتی ہے، یہ دو تین چیزیں ہیں گلنے سڑنے والی جو ان کے شاعری کا محور ہوتا ہے۔ یہ سورہ شعراء پوری نازل، اس کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا یتبع الغاوون، گمراہ لوگ ان کی پیچھے چلتے ہیں، پھر آگے ایمان والوں کو مستثنیٰ کیا، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جن کی شعر و شاعری ایمانیات کے لیے ہے، ایمانی تحریکات کے لیے ہے، سے ایک اللہ والے فرماتے شاعری مد نظر ہم کو نہیں ہے، واردات دل لکھا کرتے ہیں ہم، شاعری مد نظر ہم کو نہیں ہے، واردات دل لکھا کرتے ہم، ایک بلبل ہے ہماری رازداں، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہم، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، یعنی اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں
اللہ ہم پر توجہ کر دے، ہر وقت اس دھیان میں رہتے ہیں اللہ ہم پر نگاہ کرم ڈال دے۔ ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم، یعنی پھر اٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ تو فرزدق کا بھی یہ مشہور تو فرمایا معدت لیاج الحالہ، اس کے لیے تو نے کیا تیاری کی؟ انہوں نے کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ جزا کہتے ہیں کلمہ پڑھا تو ہوا ہے بس۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث ہے، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے تشبیہ دی اسلام کو، جا ایمان کو درخت سے تشبیہ دی ہے اور اسلام کو خیمے سے، کہ خیمہ ہے۔ پرانے دوست جو پرانے حج کیے ہوں گے، آج بھی خیمے لگے ہوئے مینا میں، لیکن پرانے جو خیمے ہوتے تھے ان سے بات بالکل سمجھ میں آتی کہ بیچ میں ایک بڑا ستون ہوتا تھا اور سائڈوں کے اوپر جو ہے نا وہ رسیوں سے اس کو باندھ دیتے تھے، گول خیمہ ہوتا تھا۔ مینا کے خیمے گول ہیں، آج بھی اسی شکل میں ہیں، آج جو ہے نا وہ فائر پروف ہے، لیکن پہلے بھی اسی طرح تھے۔ 97 سے پہلے سارے خیمے ایسی تھے کہ بیچ میں بانس بیچ میں ہوتا تھا اور سائڈوں پر اس کو باندھ دیتے تو گول قسم کا وہ خیمہ ہوتا تھا یہ۔ اس کے بعد پھر آگ 97 میں آگ لگی 97 میں، اس کے بعد سے پھر فائر پروف کر دی، لیکن شکل اب بھی وہی ہے اسی طریقے میں۔ تو پیغمبر اسلام نے تشبیہ دی تھی اسلام کی کہ جو کلمہ ہے یہ اندر کا بڑا عمود ہے، بڑا ستون ہے، بڑا بانس ہے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ 4 رسیاں ہیں جس کے ذریعے وہ خیمہ بندہ ہوتا ہے۔ اگر رسیاں نہ ہوں تو پھر گرم ہوا بھی اندر آئے گی اور بٹی بھی اندر آئے گی اور اوپر سے کوئی گری ہوئی چیز بھی اندر گرے گی، اس لیے کہ عمود کے اوپر جو خیمہ کھڑا ہوتا ہے اس کے نیچے آپ پوری طرح پناہ نہیں لے سکتے اگر وہ رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا فرزدق شاعر نے شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھا ہے، تو فوراً فرمایا حاضل عمود، یہ عمود بانس تو ہے تیرے پاس، این الاطناب، لیکن رسیاں کہاں ہے جس سے تیرا خیمہ ٹکے؟ خیمے کا تو تبھی فائدہ ہے نا کہ سردی گرمی سے بچائے، تو سردی گرمی سے تب بچائے گا جب اس کے ساتھ اطناب ہوگی۔ جب اسلام انسان پورے اسلام پر عمل کرتا ہے تو پھر حوادث زمانہ اور گرم ہواؤں سے اور عقائد سے اور برائیوں سے انسان کو اسلام بچاتا ہے۔ لیکن خالی شاۃ اللہ اللہ محمد رسول اللہ یہ عمود تو ہے، لیکن رسیاں بھی ضروری ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تعالی نے بنیاد ڈال دی۔ ایمان والو، آئندہ آنے والا جو حکم ہے یہ تمہیں مشکل نہیں لگنا چاہیے کہ میں تم پر روزے فرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد تو تم نے طے کر لیا کہ ہم مان کے چلیں گے۔ مان کے چلنے کا نام ایمان ہے، لیکن کہتے جاننے کا نام نہیں ہے ایمان، ماننے کا نام ایمان ہے۔ جانتے تو یہودی بھی ہیں کہ اس مسلمانوں کا ایمان کیا ہے، عیسائی بھی جانتے ہیں، بڑے بڑی تحقیقیں کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، عجیب ہے، قرآن بھی پڑھا رہے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسلامیات شعبہ پڑھانے والے وہ سارے کو مسلمان ہیں، عیسائی بھی ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اسلامیات میں، پڑھا رہے ہیں، لیکن خود نہیں مستشرقین کے حالات پڑھے، مستشرقین کے حالات پڑھے جو اورینٹل تھے وہ ہمارے ملکوں میں پڑھا انہوں نے۔ جامعہ ازہر میں ایک نے پڑھا کہ جامعہ ازہر پڑھ کر میں نے جمعے کی نماز بھی پڑھی، مجھے مزہ تو بہت آیا، لیکن میں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ وہ خود لکھا ہے اس نے، ایک ولیم میور یا کوئی اس قسم کا آدمی نام تھا، کہ میں نے جمعے کی نماز پڑھی وہاں تو مجھے بہت مزہ آیا، لیکن میں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ میں نے اس لیے تھوڑی دین پڑھا ہے، میں نے تو اس لیے پڑھا ہے دین میں ان کے دین میں رکھنے ڈالوں، ان کے دین کی کمزوریاں معلوم کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کہا کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم، پھر آسان کر دیا کہ مشکل نہیں ہے، پہلوں نے بھی رکھے ہیں۔ آدم السلام نے سب سے پہلے روزہ رکھا ہے، اور اس سے ایک عجیب نکتہ سامنے بھی آتا ہے کہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو ان کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا دھوپ کی وجہ سے، کیونکہ وہاں تو لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، قرآن کہتا ہے کہ جنت میں تم نہ سردی کو پاؤ گے اور نہ سورج کو پاؤ گے، نہ تمہیں گرمی لگے گی نہ سردی لگے گی، معتدل موسم ہوگا ہر وقت، جیسے موسم بہار ہوتا ہے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، سورج نہیں ہوگا تو زمین میں ہے سورج،
تو رنگ سیاہ ہو گیا ایک دم سورج کی تپش سے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کی. اللہ فرمایا روزے رکھو، ایام 20 کے روزے، 13 14 15 چاند کی. 13 کو روزہ رکھا، 1/3 رنگ سفید ہو گیا. پھر روزہ رکھا اور سفید ہو گیا. پھر روزہ رکھا پورے سفید ہو گئے. یہ ایام 20 کے روزے آ گئے جو پیغمبر اسلام نے جن کو سنت قرار دے دیا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ باطن کو روشن کرنے کے لیے روزہ ایک اہم عبادت ہے. ہمارا اندر کا رنگ سفید کر دیتا ہے. انہیں فرمایا لعلکم تتقون، ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا کہ تاکہ تم میں تقوی آ جائے. تقوی اسی کا نام، تقوی 2 چیزوں کا نام ہے، پرہیزگاری، فرما برداری. پرہیزگاری حرام چیزوں سے بچے، فرما برداری مان کے چلے. یہ اگر روزہ ہمیں یہ سبق سکھا دے اور ہم سیکھ لیں کسی بھی رمضان میں، یہ سبق ہم میرے دل میں بیٹھ جائے، بس ہماری زندگی بھر کے اور نجات کے لیے کافی ہے. پرہیزگاری نے فرمایا دیکھو تمہیں ہم نے روزے میں حلال تم سے چھڑوا دیا. رات دن جن میں تم مشغول رہتے ہو کھانے میں پینے میں، لیکن ہم نے کہا نہیں. تم نے کہا جی نہیں، ٹھیک ہے نہیں. کہا بس تمہیں مشق کرا دی کہ رمضان میں دن دن میں حلال چھڑانے پر تم نے ہماری مانی، اب زندگی بھر جو حرام کر دیا ہمیشہ کے لیے تو اس کی مان کے چلنا، اس کے قریب نہ جانا. یہ مشق ہے. لعلکم تتقون. ایک انسان رمضان میں روزے رکھ کے رمضان کے بعد پھر شروع ہو جائے گناہوں میں برائیوں میں، بلکہ رمضان میں بھی کرتا رہے کہ جی چلو کھاتے پیتے تو نہیں ہیں لیکن دوسری چیزیں، آنکھ بھی خراب ہے، زبان بھی خراب ہے، ہاتھ پاؤں بھی خراب ہے. زبان تک کی حفاظت کو حکم دیا کہ تمہیں اگر کوئی گالی دے تو جواب نہ دینا، کہہ دینا انی صائم، میں روزے دار ہوں. یہ کیا مطلب؟ زبان سے بھی بے قیدگی نہیں کرنی تم، وہاں بھی انی صائم کہہ دینا. آنکھ کو بھی روزہ رکھوانا، کان کو بھی روزہ رکھوانا، کیونکہ یہ تو مستقل حرام چیزیں ہیں. جو مستقل حرام ہے وہ تو تم نے چھوڑنی چھوڑنی، لیکن مشق کرا رہے ہیں رمضان میں کہ ہم مان کے چلیں گے. آپ نے حلال کو حرام کر دیا دن دن میں، بس ہم نے مان لی دل چاہنے کے باوجود بھی. اور اس میں ایک عجیب نکتہ ہے، حضرت مولانا شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کھانے پینے کا تقاضا ہمیں ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیز بھی سامنے ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ یار بڑی پیاس لگی ذرا پی لے، لیکن پھر خوف ہوتا نہیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا. تو فرمایا کہ اس تقاضے آنے سے تمہارا روزہ نہیں ٹوٹتا. تو فرمایا گناہ کا تقاضا آنے سے تمہارا تقویٰ نہیں ٹوٹے گا، تمہارے ایمان کو نقصان نہیں ہوگا. اصل نقصان ہوتا ہے عمل کرنے سے. اگر آپ نے اس دل کے تقاضے پر عمل کر کے ایک گھونٹ پانی پی لیا یا کوئی چیز چکھ لی، روزہ ٹوٹ گیا، چاہے تقاضا شدید تھا یا شدید نہیں تھا. اس سے ایک بڑی اہم بات نکلی کہ گناہ کا تقاضا انسان کے قلب میں آئے، کبھی دل چھوٹا نہ کرے کہ یار میں کیسا انسان ہوں، میرے دل میں گناہ کے تقاضے آ رہے ہیں. اصل بات یہ کہ تقاضے پر عمل نہ کرے. جب تقاضے پر عمل نہیں کرے گا تو متقی کہلائے گا. تقویٰ نام اس کا ہے، یعنی کہ تقاضا ہی نہ آئے. لوگ کہتے ہیں کہ ایسی تسبیح ہو کہ ہمارے دل میں گناہ کا تقاضا ہی نہ آئے. مجھے بتاؤ صبح شام تک روزہ رکھتے ہیں، ہمیں تقاضا آتے ہیں یا نہیں؟ پیاس شدید لگتی ہے کہ یار نہیں بھائی بہت پیاس لگ رہی، بھوک لگ رہی، تو بھوک بھی تقاضا، پیاس بھی تقاضا. لیکن میں اور آپ اس تقاضے پر عمل نہیں کرتے تو شام کو ہمارا روزہ مکمل ہو جاتا ہے اور ہم کو بشارت مل جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے
للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہوتی ہیں، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الرحمن۔ ایک فرحت جب وہ روزہ مکمل کر لیتا ہے، دل خوش ہو جاتا، اللہ تیرا شکر ہے، مشکل عبادت آج تو نے مکمل کرا دی، اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری فرحت ملے گی جب مولا سے ملے گا، جب اللہ فرمائیں گے اے فرشتوں نمازوں کی جو ہے ان کو جزا اور انعامات دے دو، حج کے دے دو، زکوٰۃ خیرات کے دے دو۔ جب روزے کی جزا کی باری آئے گی، بخاری شریف کی حدیث ہے الصوم لی، روزہ تو میرا ہے، انا اجزی بھی، میں خود ان کو براہ راست جزا اور انعام دوں گا۔ بخاری کی حدیث، واسطہ نہیں ہے، کیونکہ روزے میں واسطہ نہیں ہے۔ عجیب ہے، روزے میں واسطہ نہیں، روزہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے، اس میں کوئی واسطہ نہیں۔ باقی واسطہ ہے، مسجد جا کے نماز پڑھیں گے، یہاں جماعت سے پڑھیں گے، یہ سب لوگ دوست دیکھ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، جی نماز پڑھی، ہمارے سامنے نماز پڑھی، ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، میں نے خود دیکھا، دیتا ہے، مدرسے میں جا رہا تھا، فلاں غریب کو دے رہا تھا، میں نے خود دیکھا ہے، حج پر جی ہمارے ساتھ تھے، حج عمرے پر، لیکن روزے میں اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ فرمایا صوم لی، یہ میرا کام ہے، یہ میری چیز ہے نا جی، میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ تو میرے دوستو، یہ جو تقاضا ہمیں آتا ہے دن بھر، کبھی کھانے کا پیاس لگ رہی، کہ یہ خود تقاضا ہے، ہمارے روزے پر اثر نہیں، کیونکہ ہم کھا پی نہیں رہے۔ اس طرح گناہ کے تقاضا تو آتا ہے، اس پر عمل نہ کرنا، اسی کا نام تقویٰ ہے نا، کہ تقاضا ہی نہ آئے، وہ تو فرشتہ ہو گیا۔ فرشتوں کو متقی تو نہیں کہتے، اور تقوی کے اوپر اللہ نے اپنی ولایت اور دوستی رکھی، نہ اولیاء الا المتقون، میرے دوست اور میرے ولی جو ہیں وہ متقی لوگ ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، بس یہ رمضان کا سبق ہے، پرہیزگاری بھی، فرما برداری، بس یہ دو نقطے پکے کر لیں کہ ہم پرہیزگاری گناہ سے بچنا ہے، اور فرما برداری مان کے چلنا ہے، اپنی مرضی نہیں اڑانی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت، صلی علی محمد کما انت اہل، وفل بنا کما انت اہل، فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے قیام کو، صیام کو، صدقات کو قبول فرما۔ یا اللہ تقوی کی دولت، یا اللہ اس رمضان میں ہم سب کو تقوی کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ پوری پرہیزگاری ہمیں نصیب فرما، پوری اپنی فرما برداری ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کا پورا نور ہمیں عطا فرما، پورا نور ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ عید کے بعد بھی قرآن مجید سے خصوصی تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پتہ نہیں کس وقت آپ ہمیں بلا لیں، یا اللہ پاکیزگی کے ساتھ ہم آپ کے دربار میں جائیں، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ یا اللہ ہمہ وقت ہمیں پرہیزگاری نصیب فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے لیے اس رمضان کو، اس عید کو خوشیوں کا باعث فرما، خوشیوں کا باعث فرما۔ یا اللہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ فلسطین غزہ کے مسلمانوں پر، یا اللہ مدد فرما، نصرت فرما۔ آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے یا اللہ؟ آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے یا اللہ، خیر و برکت کا مہینہ ہے، معافی کا عشرہ ہے، یا اللہ ہم سب کو تو معاف فرما۔ اور یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ جابروں کو، ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ ہمارے پاکستان کی خوب حفاظت فرما، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ علماء کی بڑی شہادتیں ہو رہی ہیں، اللہ اہل علم کی، اہل دین کے علماء صلحاء دین والوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے مدارس، مساجد، خانقاہیں، دینی مراکز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان مجلسوں کو قبول فرما۔ ہمارے بھائی سلیمان صاحب اور ان کے یا اللہ گھر والوں کو خوب برکتیں، عافیتیں نصیب فرما۔ انہیں حرمین کا سفر بھی کرنا ہے، اس میں ہر طرح کی آسانیاں فرما، ہر طرح کی آسانیاں فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے رزق روٹی برکت پیدا فرما۔ یا اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، اور دوست اور ماں بہن کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔